الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 168۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے رستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ مشرکین نے اپنی طرف سے بہت سے جانوروں کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہوا تھا، تو اس کے متعلق یہ آیت مبارک نازل ہوئی کہ زمین میں پیدا شدہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں اور لوگوں کے نفع کے لیے ہی پیدا کیا ہے، لہذا صرف ان چیزوں سے بچو کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود منع فرمایا ہے۔ جن چیزوں سے اللہ نے منع نہیں فرمایا وہ سب کی سب حلال ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا اسے حرام قرار دے دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی رضاکیت سے بغاوت ہے۔ اب دیکھیں، مسلم شریف کی حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو مال میں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہوں، دیتا ہوں، وہ ان کے لیے حلال ہے۔ اور اسی حدیث میں یہ بات بھی ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو باطل سے بے تعلق پیدا کیا، پھر ان کے پاس شیطان آئے اور انہوں نے لوگوں کو دین سے بہکایا، اور جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا اس کو حرام ٹھہرایا۔ تو اب پتہ چلا کہ جو اللہ کے حلال کو حرام قرار دے وہ شیطان کے بہکاوے میں ہے، اور حلال سے حرام قرار دینا یا حرام کو حلال قرار دینا یہ ایسا بندہ ہے کہ جو دین سے بہکا ہوا ہے۔ اس پر میں ایک عرض کروں گا اس حدیث مبارک کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے جو اوپر بھی فرمایا کہ شیطان کے رستوں پر نہ چلو، یہاں پر حدیث میں لفظ دین آیا ہے، دین سے بہکایا، اور اس کے بعد کہا کہ حلال کو حرام قرار دیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں دین صرف اللہ کو ایک ماننے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے کا نام بس یہ دین ہے، یعنی دین کو ایمانیات میں مقید کرتے ہیں۔ اگر ایمانیات میں مقید ہوتا تو حلال، اور یہ کھانے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، یا اس میں اور چیزیں بھی شامل ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ جو حلال سے حرام یا حرام سے حلال، پھر یہاں دین کا لفظ استعمال نہ ہوتا۔ تو جو اللہ کے نزدیک حلال ہے اسے حرام قرار دینا یہ دین ہی کا حصہ ہے، یعنی بندہ اس چیز کو ناجائز اور گناہ سمجھے کہ جو اللہ نے حلال قرار دی ہے، یا جو اللہ نے حرام قرار دی ہے اسے حلال قرار دینا، یہ دین سے بغاوت ہے، یہ دین سے ہی دوری ہے۔ ایسا بندہ دین پر چلنے والا نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھ کر کہے کہ میں دین پر چلنے والا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ دین تمام چیزوں کو ماننے کا نام ہے۔ تو یہاں پر لوگ کہہ جاتے ہیں کہ دیندار تو ہے، لیکن مسلمان ہونا، کلمہ پڑھنا دینداری نہیں ہے، صرف دینداری ساری باتوں کو قبول کر لینے کا نام ہے، اور ان رستوں سے ہٹ جانے کا نام ہے کہ جو شیطان کے رستے ہیں۔ جو شیطان کے رستے ہیں ان پر چلنا دینداری نہیں ہے، بلکہ رحمان کے رستوں پر چلنا دینداری ہے۔ اب یہاں پر حلال و طیب رزق کے بارے میں بات کی گئی، تو حلال و طیب سے وہ رزق مراد ہوتا ہے کہ جو خود حلال بھی ہو اور حلال طریقے سے حاصل کیا جائے۔ صرف اس کا فی نفس ہی حلال ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو حلال طریقے سے حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اب اس ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند فرامین عرض کرتا ہوں کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنائے، یعنی میری ہر دعا قبول ہو جایا کرے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد، اپنی خوراک پاک کرو،
مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اس ذات پاک کی قسم کہ جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ جس بندے کا گوشت سود اور حرام خوری سے اگا اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ یوں ہی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس شخص نے حلال مال کمایا پھر اسے خود کھایا یا اس کمائی سے لباس پہنا اور اپنے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوق کو کھلایا اور پہنایا تو اس کا یہ عمل اس کے لیے برکت و پاکیزگی ہے۔ تو دین صرف نماز روزہ رکھنے کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ حلال کمائی کا نام بھی دین ہے۔ بندہ حلال کمائے، حلال کما کر حلال کھلائے تو اس پر بھی ثواب ہے۔ یعنی عیسائیت کی طرح اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، دین اور دنیا یہ الگ الگ نہیں ہے۔ دنیا بھی دین ہے کہ جب اسے اللہ کی پیروی میں کیا جائے، یعنی یہ بنیادی طور پر دیکھا جائے یہ کنسیپٹ علیحدہ علیحدہ نہیں ہے۔ ہاں علیحدہ تب بنتا ہے کہ جب دنیا کو رب کی نافرمانی میں حاصل کیا جائے۔ اگر اسی دنیا کو رب کی فرما برداری میں لیا جائے تو یہ لینا بھی اللہ کی خوشنودی کا باعث بن جاتا ہے۔ یعنی بندہ کرتا اپنی ظاہری ضرورت پوری ہے لیکن اس سے رب راضی ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث مبارک میں فرمایا الکاسب حبیب اللہ، کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ یہ ہے اسلام کا حسن۔ تو بعض لوگ اسلام کو یوں پیش کرتے ہیں کہ اسلام یہ دنیا داری سے بالکل لا تعلق ہو جانے کا نام ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اسلام کیا دنیا کی نعمتوں کے حصول کی موافقت نہیں کرتا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کا اسلام قائل ہے، لیکن ایک حدود اور قید کے ساتھ، وہ حدود و قید جو اللہ نے مقرر فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے معاشی اعتبار سے جو قواعد اور کلیات وضع کیے ہیں وہ تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت نمبر 169 میں فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ ارشاد فرمایا وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا اور یہ حکم دے گا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو خود تمہیں معلوم نہیں۔ یہاں پر دو لفظ استعمال ہے، سوء اور فحشاء۔ سوء اور فحشاء یہ مترادف معنی میں بھی آتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سوء لفظ سوء سے مطلقاً کوئی بھی گناہ مراد ہے، اور فحشاء میں کبیرہ گناہ مراد ہے۔ اب شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ لوگوں کو برائی کی طرف بلائے، وہ کفر و شرک کی طرف بلائے، اللہ تعالیٰ کے متعلق غلط عقائد و نظریات منسوب کرنے کی طرف بلائے، اللہ تعالیٰ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کی طرف بلائے، اور اسی طرح دیگر برے کام، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بہتان، لڑائی، فساد، جملہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کی طرف بلائے۔ یوں ہی بے حیائی کے کاموں کی طرف بھی شیطان کا کام بلانا، جیسے گانے باجے ہیں، فلمیں، ڈرامے ہیں، ناچ مجرے، اسی طرح دیکھنا، چھونا، بدکاری کرنا، یہ سارے شیطانی کام ہیں۔ تو شیطان کا کام کیا ہے؟ برائی کی طرف بلانا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے وہ بھی یہی شیطان کا کام کرتے ہیں، کہ ان کا کام بھی آج کل یہ بن چکا ہے کہ لوگوں کو برائی کی طرف بلائیں، یعنی شیطان کے کام میں پورے معاون ہیں۔ جو منصب شیطان کا ہے وہ انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، اور اس میں یار دوست، معاشرہ، بازار، یہ سارے شامل ہیں، کہ جو بندے کو گناہ کی طرف بلاتے ہیں تو گویا کہ یہ شیطانی لوگ ہیں۔ یہ رحمان کے بندے نہیں، شیطان کے بندے ہیں۔ رحمان کا بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو رحمان کی طرف بلائے، اور شیطان کا بندہ وہ ہے کہ جو لوگوں کو شیطانی کاموں کی طرف لے کے جائے۔
تو اب اس کی مثال میں عرض کروں گا، حدیث مبارک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جہنم کے کنارے پر کھڑا ہوں، تم لوگ گرنا چاہتے ہو، میں تمہیں پکڑ پکڑ کر بچا رہا ہوں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ لوگ جو اس معاملے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معاونت کرتے ہیں کہ لوگوں کو جہنم میں گرنے سے بچا رہے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معاون ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مشن ہے لوگوں کو جہنم سے گرنے سے بچانا، وہ اس پر گامزن ہے، اور شیطان کا کام کیا ہے؟ دھکے دے دے کر جہنم میں داخل کرنا۔ تو بندہ یہ دیکھے کہ میں جس دوراہے پر کھڑا ہوں، میرا ہاتھ، میرا عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے یا شیطان کی طرف ہے؟ میرے نبی لوگوں کو جہنم میں گرنے سے بچائیں، تو میں لوگوں کو جہنم میں گرا رہا ہوں، یہ بندہ اپنے گریبان میں جان کے۔ تو لہٰذا بندے کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ برائی پھیلے، تشیع الفاحشۃ، کہ فحش چیزیں، غلط چیزیں پھیلیں، اور ان کے لیے فرمایا دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو بندہ لوگوں کو جہنم میں گرا رہا ہے نا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس لیے ہمیں شیطان کے راستے پر نہیں چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا واضح کہا ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے اور وہ تمہیں برائی کی طرف بلاتا ہے۔ تو لہٰذا جو رب نے ہمارے لیے واضح کر دیا، ہم نے صرف اسی پر چلنا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 170 میں یہ کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کہ جب ان سے کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نے نہ کچھ عقل رکھتے ہوں، نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں، یعنی اگرچہ ایسا ہو تو پھر بھی وہ ایسے ہی کریں گے۔ تو اب یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ جب ان کو ایمان کی طرف بلایا جاتا، وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جس پر تھے ہم تو اسی پر رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا کہ اگر کچھ عقل نہ رکھتے ہوں تو پھر بھی ویسے کریں، یعنی اگر کوئی وہ بے وقوفی والا کام کرتے، وہ اپنے آپ خودکشی کرتے، تم بھی کرو گے؟ وہ اپنے آپ کو ایک کھائی میں گرا دیں، کیا تم بھی ان کے پیچھے اپنے آپ کو گرا دو گے؟ نہیں گراؤ گے نا۔ تو ایک واضح سی بات ہے کہ ان کے غلط کام کی پیروی تھوڑی کی جائے گی، جو صحیح بات ہوگی اس کی پیروی کی جائے گی۔ تو یہی اسلام کا اصول ہے کہ انسانوں میں اچھے کام کی پیروی کی جائے اور برے کام سے رکا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی تو کہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور ہم سورہ فاتحہ میں یہی تو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہمیں راستہ دکھا ان کا کہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو اچھے لوگوں کی پیروی کرنا یہ اسلام کو مطلوب ہے، اور برے لوگوں کا راستہ چھوڑ دینا اسلام یہ چاہتا ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں یہ بات آج تک گئی نہیں ہے، لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ غلط ہے نہ کرو، کہتے ہیں کہ بس ساڈا چلے آ رہا ہے جی، چلے آ رہا ہے جی۔ تو اب رب کے مقابلے میں یہ والی بات کہنا یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ بس ہن کی کریے جی، گھر دا ماحول ہے جی، ٹھیک ہے چلدا جی، ہن کی کریے، بھرا دی شادی ہوئی سو بھی ادا ہوا سی، ساڈے خاندان چ یہی چلتا ہے گا، اور پھر کہتے اتنا تو چلتا ہے۔ یعنی یہ کیا چیز ہے؟ یعنی اگر بڑے غلط کریں گے تو بھائی تم نے بھی غلط کرنا ہے۔ یعنی جو اصل میں ہے یہ بات، اس میں جو چیز بندے کے لیے آسان ہو نا، بڑے غلط کرتے تو وہ کر لیتے ہیں، اور جس میں پتہ چل رہا ہو نا واضح طور پر اپنا نقصان ہے تو وہ نہیں کریں گے اگرچہ بڑی کرتے ہوں۔ اسی طرح برے کام لوگوں کو دیکھا ہے کہ الٹا کام کر رہے ہو، اور ساڑھے ابا جی نے بھی نہیں کیتا سی، بھئی انہوں نے غلط کیا تم کیوں کرتے ہو؟ اچھا پھر اچھائی کی طرف کوئی نہیں جاتا، اگر انہوں نے اچھا کام کیا وہ تو کوئی نہیں اپناتا۔ تو اصل میں اندر اپنا ہی چور ہوتا ہے، یہ بڑوں کا ایک ڈھکوسلا ہی ہوتا ہے۔ بعض لوگ چلتے بھی ہیں لیکن عمومی طور پر دیکھا گیا یہ ڈھکوسلا ہوتا ہے، اپنے دل کو اور لوگوں کو تسلی دینے کی، جھوٹی تسلی دینے کا ایک طریقہ رکھا ہے
کہ ہم یہ جملہ بولیں گے اگلے بندہ چپ کر جائے گا، کیا کہے گا وہ؟ تو لہٰذا یہ طریقہ جسے اسلام نے سخت ناپسند فرمایا اور اس کا رد کیا، تو ہم نے آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ ہم نے کسی چیز کے اپنانے یا چھوڑنے کا فیصلہ اس بنیاد پر نہیں کرنا کہ ہمارے بڑے کیا کرتے رہے، بلکہ فیصلہ اس بنیاد پر ہو کہ میرا رب کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے۔ تو ہمارے لیے معیار ہمارے بڑے نہیں ہیں، یاد رکھیے گا، ہمارے لیے معیار صرف و صرف شریعت ہے۔ اگر ہمارے بڑے شریعت پر چلنے والے ہوں گے، ہم ان کے راستے پر چلیں گے، تو وہ حقیقت میں رب کے راستے پر ہی چل رہا ہے۔ تو اگر ہمارے بڑے شریعت کا راستہ روکیں گے، اس پر نہیں چلیں گے، شیطان کے راستے پر جائیں گے، تو ہم کبھی ان کے راستے پر نہیں جائیں گے، کیونکہ ہمارا بڑوں سے تعلق صرف اللہ کے کہنے پر ہے۔ میرے رب نے بڑوں کی تعظیم کرنے کا ارشاد فرمایا، تو لہٰذا ہم انہی کاموں میں ان کی تعظیم کریں گے جس میں وہ رب کی فرما برداری کرے۔ میرے نبی نے فرمایا لا طاعت فی معصیت اللہ، رب کی نافرمانی میں کائنات میں کسی کی کوئی فرما برداری نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔